اسلام کی تعلیمات میں اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے اندر جگہ جگہ شیطان کا تذکرہ ہے، اور شیطان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو مکرر بیان کیا گیا ہے، بالاخص شیطان کے اس پہلے واقعے کو کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے دھوکہ دیا۔ اس چیپٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں شیطان شناسی، شیطان کو پہچاننا۔ ابتداءً جب میں دینی طالب علم ہوا اور تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شیطان کو پہچاننا اتنا اہم کیوں ہے۔ شیطان کو حقیقت سمجھ ہی نہیں پاتے تھے ہم لوگ۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی احساس ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو اصل حقیقت نہیں سمجھ رہے ہوتے تھے، شیطان کو ایک خیالی کردار سا سمجھ رہے ہوتے تھے۔ لیکن اگر غور کریں اتنی زیادہ آیات کے ہوتے ہوئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خیالی کردار ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اصل نہ ہو، کوئی ایسی بس تخیلات ہوں، شیطان اصل میں نہ ہو؟ تو یقیناً میرے خیال میں جو بھی قرآن کریم پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں، تخیلات نہیں ہے، شیطان اصل ہے، ایک اصلی وجود ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر اصلی وجود ہے تو یہ کیسا وجود ہے؟ اس کی دشمنی کیسی دشمنی ہے؟ اپنی دشمنی میں کیا کیا کر سکتا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے، فرض کریں آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی کام کر رہا ہے، آپ کا دشمن بھی ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کے ہر لکھی ہوئی چیز کو پڑھ سکتا ہے، چاہے آپ نے کتنی چھپائی ہو، آپ کی ہر سوچی ہوئی چیز کو جان سکتا ہے، چاہے آپ نے کتنا ہی چھپایا ہو۔ اس کے بعد اس میں طاقت یہ ہے کہ آپ کے خیالات میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر مکس بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا آپ کا ایک دشمن ہے، کتنا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اس کے بارے میں کہ آپ اس سے آگاہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دے۔ ہم لوگ شیطان کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے، جو مہلت اس کو ملی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اور جو شیطان ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کو شناخت نہیں کر پاتے کہ یہ شیطان کی حرکت ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے اس مشکل سے نمٹنے کا ایک اچھا راستہ یہ ہے کہ جیسے مثلا فرض فرمائیے آپ تشریف فرمائیں، آپ آخری 1-1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جو کچھ پیش آیا ہے، پورا دن کہوں گا تو ہم لوگوں کے ذہن میں اتنا یاد نہیں رہتا کہ پورے دن کیا کیا ہوا تھا۔ اگر بس میں ہو تو یہ کر لیں، مثلا جو دن گزرا ہے صبح سے شام تک سوچیں، یا 1-2 گھنٹے کا ہی سوچ لیں، سوچیں اس میں سے شیطان کا حصہ کون سا ہوگا، کون سا ایسا حصہ ہوگا جس کی ذمہ داری ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطان نے کروایا ہے، اللہ نہیں کروائے گا یہ۔ اب میں مثلا ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، کچھ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ شیطان نے نہیں کروائے، یہ اللہ نے کروائے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں، صحیح ہے، عبادت گاہ ہے، اہل بیت کا ذکر ہوگا، شیطان لایا ہوگا آپ کو یہاں پر؟ نہیں، یہ شیطان نہیں لا سکتا۔ اچھا، اب آپ کسی سپر اسٹور میں گئے ہیں، وہاں پہ کچھ خریداری کر رہے ہیں، وہاں پر دونوں امکان موجود ہیں، ممکن ہے آپ صحیح گئے ہوں، ممکن ہے شیطان آپ کو لایا ہو، صحیح ہے۔ کسی کی ایسی جگہ پہ گئے جہاں گناہ ہی گناہ ہے، یہاں خدا لایا ہوگا؟ نہیں، وہ خدا کی توفیق کے نتیجے میں آپ نہیں پہنچے ہوں گے، یہ یقیناً شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں یہاں پہنچے۔ جس طرح میں نے 3 جگہیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک جگہ ہے جس میں یقیناً خدا ہی لایا ہے، خدا کی کوئی توفیق تھی کہ آپ یہاں پر آئیں، ایک جگہ یقیناً وہ ہے جہاں پہ آپ کو یقیناً شیطان لے کر گیا ہے، وہاں پہ خدا نہیں لے کے جائے گا، خدا کبھی نہیں کہے گا کہ وہ توفیق دے آپ کو وہاں لے جائے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں شیطان لایا ہوگا یا رحمان لایا ہوگا، صحیح کر لیا تو شیطان بچ گئے شیطان سے، غلط کیا تو شیطان میں پھنس گئے۔ اسی طرح ہمارے اعمال بھی ہیں، آپ بعض جگہ دیکھیں گے سب کچھ صحیح چل رہا تھا، ایک جملہ آپ کے منہ سے نکلا سب خراب ہو گیا۔ اب ذرا پوچھیے گا یہ ایک جملہ کس نے نکلوایا تھا، یہ کس کا کام تھا؟ اصولاً نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ شیطانی عنصر ہے۔ اسی طرح خدائی عنصر بھی ہے، اسی طرح خدائی عنصر بھی ہے۔ مثلا میں نے عرض کیا آپ کا یہاں پہ آنا یقیناً خدائی عنصر ہے، خدا لے کے آیا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کوئی چیز ہو رہی تھی، ایک جملے نے آپ کا کام بنا دیا، یہ کون سا عنصر ہے؟ یہ الہی عنصر ہے۔ اپنی زندگی میں شیطان کے اثرات کو، اسی طرح خدائی نظام کے اثرات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اور میں اسی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس سے باہر